میں ہوں عامر ضیاء اور آج کی ویلاگ میں اس اہم سوال پر بات کرتے ہیں جو آج ہماری حکومت کو درپیش ہے، اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے۔ اچھا، عام حالات میں یہ سوال تو اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کھیل کے میدان ہمیشہ سجے رہنے چاہیے، اور مجھے بالکل علم ہے کہ سوال اٹھا کر یا اس قسم کا سوال کرنا ہی جو ہے وہ کرکٹ کے جو لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، ان کو یہ سوال جو ہے بہت ہی ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ کوئی بھی میدان ہو، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے سفارتکاری کا میدان یا کوئی اور انٹرنیشنل فورم، وہ کوئی موقع نہیں جاتا کہ جہاں وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات نہ کرے، یا کوئی نہ کوئی اگر اس کے بس میں چلے تو عملی کارروائی نہ کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں ہونا تھا، سب کو پتہ ہے، اور لیکن بھارت کی جو مینیورنگ تھی، اس کے دباؤ کی وجہ سے 4 ضمنی قسم کے میچز جو ہیں وہ پاکستان کو ملے، اور باقی تمام میچز جو ہیں وہ سری لنکا منتقل کر دیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ کیونکہ بھارت جو ہے وہ پاکستان اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ صورتحال جو ہے کم از کم پاکستان نے آخری مرتبہ بھارت کی جو میزبانی کی تھی وہ 2007 میں کی تھی۔ اس کے بعد سے کسی بھی دو طرفہ چاہے وہ کھیل ہو یا ملٹی نیشنل کوئی ایونٹ ہو، اس میں بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو ایک ہری جھنڈی یا لال جھنڈی، جو بھی آپ کو جھنڈی پسند ہو، وہ دکھا دیے، اور پاکستان کے ساتھ وہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایشین کرکٹ کونسل کے جو صدر ہیں جے شاہ صاحب، جو بھارتی کرکٹ کونسل کے بھی جو ہیں، بورڈ کے جو ہیں، وہ سیکرٹری بھی ہیں، انہوں نے وہ ذکا اشرف صاحب سے ملتے ہیں جو پاکستانی بورڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں غالباً جو ہے میچ دیکھنے کے لیے، جو ایشیا کپ کا ہوگا، کوئی نہ کوئی میچ دیکھنے کے لیے پاکستان کا دورہ کروں گا۔ اس کی آپ کو یاد ہوگا کوریج بھی ہوئی پاکستانی اخبارات میں اور میڈیا میں۔ لیکن جیسے جے شاہ صاحب جو ہیں وہ پہنچتے ہیں بھارت، تو وہاں جا کر وہ اس بات سے مکر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس قسم کی کوئی نہ وعدہ کیا گیا تھا، نہ کوئی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ اچھا، یہ آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ جے شاہ جو ہیں وہ امت شاہ، جو کہ بھارت کے ہوم منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ان کے صاحبزادے، اور امت شاہ صاحب کی جو ایک ریپوٹیشن ہے، جو ان کے بارے میں ایک تاثر ہے، وہ یہ کہ جی بڑے ہارڈ لائن ہندو نیشنلسٹ لیڈر ہیں، اور جو ان کی پاکستان مخالف سوچ ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو پھر ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب بھارت کی قیادت اس طرح کی ہو تو ان کی طرف سے ایسے ہی فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ تو اس پس منظر میں پاکستانی فیصلہ سازوں کے سامنے یہ سوال ہے کہ اگر وہ کرکٹ ٹیم اپنی نہیں بھیجتے بھارت، تو دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ اس کا کیا منفی اثر پڑے گا یا کیا مثبت اثر پڑے گا؟ اور یہ سوال بھی درپیش ہے کہ اگر کرکٹ ٹیم نہیں جاتی تو اس کا پاکستانی بورڈ کو کیا مالی نقصان ہوگا؟ یہ تمام سوالات ہیں جس کا میرے خیال میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ویلاگ میں ہم جائزہ بھی لیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ کہ بھارت میں پاکستان کے حوالے سے اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن پاکستانی حکمراں اشرافیہ میں بڑا ہی کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ اس میں مطلب ہے کہ ایک طرف یہ لوگ مچل رہے ہیں کہ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ بھارت کو منا لیں، کسی بھی طور کے اوپر جی بھارت کے ساتھ کرکٹ بھی ہو، تجارت بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کوئی بھی چیز جو ہے یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، اور اس میں تو بلکہ چاہے وہ سفارتکاری ہو، چاہے کھیل کا میدان ہو، اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا دوسرا فریق ہے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، تو جو سلوک وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے وہی سلوک آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بالکل رول آف تھم آپ اس کو کہہ لیں، اس میں کوئی ابہام اور شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ہماری حکمراں اشرافیہ مانے نہ مانے، بھارت تو ہر محاذ پر ہمارے خلاف سرگرم عمل ہے، اور جبکہ ہماری طرف سے عموماً جو ہے خیر سگالی کے جو ہے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بھی ایس سی او کی وہاں پہ کانفرنس ہوئی جس میں وزرائے خارجہ کی، اس میں ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے تھے، اور اس میں ان کو کس طرح کی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا بھارتی قیادت کی طرف سے، یہ سب کے سامنے، جو کہ تمام تر کہتے ہیں سفارتکاری کے اصولوں کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے جا کر اپنا شوق پورا کیا۔ اور بہت سارے لوگ جو پاکستان میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان شریک ضرور ہو لیکن ڈاؤن گریڈ کر دے اس چیز کو۔ ایک اور یہ بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا کہ ایس سی او کا جو فورم ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اب یہی چیز گھوم پھر کر آ جاتی ہے کرکٹ کے میدان میں۔ اب کرکٹ کے میدان میں جب ایشیا کپ میں بھارت اگر نہیں آ رہا تو پاکستان کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں جا کر بھارت کے ساتھ کھیلے یا بھارت میں کھیلے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہمیں اس پس منظر کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جناب اگست 5، 2019 میں بھارت نے جو اقدامات کیے تھے، جس طرح کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، اس کے بعد رد عمل میں پاکستان نے جو بیر منیمم قسم کے اقدامات کیے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا، اور تجارت پہ جو تھی وہ پابندی عائد کر دی تھی۔ اب ہمارے یہاں ایک خواہش یہ کہ جناب یہ پابندی ختم ہونی چاہیے اور نارملائز کریں، لیکن وہاں پر کوئی کہتے ہیں نا کہ دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ان انڈیا،
تو وہاں پر تو بالکل جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ابہام نہیں، انہیں پتہ ہے کہ جی دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ آداب دشمنی سے واقف ہیں اور اس کے حساب سے جو ہے پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے مطلب ہے آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن بھی ملے گا اور ڈویژن بھی ملے گا اس معاملے پہ۔ ہمارے بہت سارے مطلب ہے اگر آپ سرمایہ داروں کی بات کریں، ان کا ایک اصرار ہے کہ جی بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ہوں۔ اس پہ میں کبھی پھر الگ سے ایک ڈیٹیل ویلاگ کروں گا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ جی پاکستان نے 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے جو اقدامات کیے، اس کے ساتھ یہ چیز میل نہیں کھاتی کہ اگر بھارت نے کھیل کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ اس کا ایک بڑا ہاسٹائل رویہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہاں جانا چاہیے بغیر کسی اس کے شرط کے یا بغیر کسی وجہ کے، یا ہمیں بھی اپنا احتجاج، جس طرح بھارت کوئی موقع نہیں جانے دیتا، اس کو ریکارڈ کرانا چاہیے۔ اگر بھارت کے تمام تر منفی رویے کے باوجود، اس کے جو بھی ایک ہاسٹائل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے باوجود، پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں شریک ہونے کے لیے بھارت جاتی ہے، تو یہ پھر جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے عزت و وقار پر ہوگا اور کشمیریوں کے خون پر ہوگا۔ اور یہ میرے خیال میں یہ صورتحال جو ہے وہ پاکستانیوں کو من حیث القوم جو ہے وہ ناقابل قبول ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت جو ہے براہ راست پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرنے میں ملوث ہے۔ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بھارت کی طرف سے ہو رہا ہے پاکستان میں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے کراچی ہو، یا ہمارے ملک کے دیگر علاقے، وہاں پر بہت سارے دہشت گردی کی کارروائیوں کے واقعات کے تانے بانے جو ہیں وہ آپ کو بھارت میں ملتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ ثبوت تو کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس قید میں موجود ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، دہشت گردی ہو گیا، کھیل کا میدان ہو گیا، پھر جو بھارت آبی جارحیت پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، یعنی کہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل آپ نے ٹریٹیز کی تھیں بھارت نے پاکستان کے ساتھ انڈس بیسن کی، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر ڈیم بھی تعمیر ہو رہے ہیں، وہ بلا مطلب نوٹس کے پاکستان میں پانی بھی چھوڑ دیتا ہے، جب چاہتا ہے روک بھی دیتا ہے۔ پھر بھارت کا جو ہے وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا، ابھی وہ جو یورپ کے ڈسنفو لیب کی کہانی زیادہ پرانی نہیں ہوئی، مودی صاحب جو بھی امریکہ گئے تھے تو ایک جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس میں پاکستان کا تذکرہ تھا اور بطور ایک کہتے ہیں کہ ایز اے اسٹیٹ تھا کہ جو دہشت گردوں کی سرپرستی کرتی ہے، وہ کہ پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن بھارت کوئی بھی، چاہے وہ دو طرفہ کوئی پلیٹ فارم ہو، چاہے کثیر القومی پلیٹ فارم ہو، وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے بالکل نہیں چوکتا۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جی نریندر مودی صاحب کی جو داخلی پالیسی ہے بھارت میں، وہ مسلم دشمن ہے، اور جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اس کی اساس جو ہے بنیادی وہ ہے پاکستان دشمنی پر۔ اور یہ صرف مودی فیکٹر نہیں ہے، مودی فیکٹر جو ہے وہ مودی صاحب نہ بھی ہوں تب بھی آپ دیکھیے گا جو بھارتی اسٹیٹ کا، ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ان کی رائے بن گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان اس وقت سلپری سلوپ پر ہے، اور جب تک ہم مطلب ہے کہ اس کو جتنا دبا نہ دیں، اگر ہمیں اس خطے میں اپنی ہیجمنی، اپنا غلبہ چاہیے تو پاکستان کو کمزور بھی کرنا ہے اور اس کے راستوں کو بلاک بھی کرنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بھارت کی جو اتنی کامیابیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے پاکستان کی اپنی داخلی جو اس کا انتشار ہے، اس کی جو اپنی کمزوری ہے، معاشی کمزوری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا بھی یقیناً بھارت فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ فیکٹرز نہ بھی ہوں تب بھی بھارت جو ہے اپنی پالیسیز پہ بالکل کلیئر ہے۔ کنفیوژن جو اگر پایا جاتا ہے وہ پاکستان کی طرف پایا جاتا ہے کہ جی ہمیں کس طرح سے اس کا رد عمل دینا چاہیے، اور بدقسمتی ہے کہ بھارت کی جو پالیسی ہے وہ پرو ایکٹیو ہے، ہماری پالیسی جو ہے وہ ری ایکٹیو ہے۔ ان کی پالیسی میں عمل آپ کو نظر آتا ہے، ایک تھاٹ فل پالیسی ہے، ہمارا جو ہے وہ مطلب ہے صرف رد عمل کی ہم لوگ جو ہے بات کریں کہ جی بھارت نے کر دیا یہ تو ہم نے اس کا یہ جواب دے دیا، کبھی بہت ہی مطلب ہے کہ آرام سے بات کرنے لگے بھارت کی تمام تر سخت لہجے کے باوجود۔ بعض اوقات جو ہے آپ نے لفاظی شروع کر دی کہ آپ نے مودی صاحب کو بچر آف گجرات کہنا شروع کر دیا سرکاری سطح کے اوپر، یا ہٹلر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ڈپلومیسی میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ نیم کالنگ جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ریاست جو ہے اپنی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جی کل تک آپ بڑاس نکال رہے تھے، جلسے جلوس کر رہے تھے، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہو، چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے خلاف بات کریں، لیکن ریاست کی مربوط پالیسی کیا ہے یہ بطور پاکستانی ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، اپنے حکمرانوں سے۔ تو یقیناً جو ہمارے بہت سے کہتے ہیں نا کھیلوں کے دلدادہ افراد ہیں پاکستان میں بھی، اور جیسے میں نے کہا دنیا بھر کی کسی بھی گوشے میں، وہ کہتے ہیں جی کھیل کا میدان سجا رہے، اور سیاست اور کھیل جو ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جب ہمارا پڑوسی خود
کہتے ہیں کھیل میں سیاست کو لے کر آ رہا ہے تو پھر پاکستان کو مجبور ہونا چاہیے، پاکستان کو بھی اسی کوائن میں، اسی سکے میں ان کو جواب دینا چاہیے کہ جو بھارت آپ کے ساتھ سلوک کرے۔ اور اب یاد رکھیے صرف پاکستان بھارت کا معاملہ نہیں، دنیا میں جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر کہتے ہیں ریاستوں میں چپقلش ہوئی، تناؤ ہوا، کشیدگی ہوئی، اس میں ریاستوں نے بالکل کھیلوں کا بوائکاٹ کیا ہے۔ آپ مطلب ہے آپ 20ویں صدی کی آپ بڑی بڑی مثالیں دیکھ لیں کہ کتنی مرتبہ اولمپک کا بوائکاٹ مختلف ممالک نے کیا، مصر نے کیا، تائیوان نے کیا، چین نے کیا، ماسکو میں اولمپک ہو رہے تھے تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کیا، لاس اینجلس میں اولمپکس ہو رہے تھے تو اس زمانے کے سوویت یونین اور ان کے اتحادیوں نے کیا۔ ایک اور بات سوچنے کی ہے، اور یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ جناب پاکستان کی کرکٹ، اگر آپ دیکھیں کہ جی سری لنکا کی ٹیم پہ جب حملہ ہوا تھا یہاں پر غالباً 2008-9 کی بات ہے، اس وقت سے لے کے 2019 تک پاکستان کے جو گراؤنڈ تھے وہ بین الاقوامی کرکٹ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ٹورنامنٹس بھی جیتے، ہماری کرکٹ زندہ بھی رہی، ہم نے اچھے پلیئرز بھی پیدا کیے، اور ہم جو ہے دنیا کی ٹیسٹ کی صفے اول کی ٹیم بنے۔ آج بھی جو ہے پاکستان ون ڈے انٹرنیشنل کی نمبر 2 ٹیم ہے، تو اگر ورلڈ کپ میں نمبر 2 ٹیم نہیں جائے گی تو اس ورلڈ کپ پہ سوالیہ نشان ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ پاکستان نے تنگ نظری یا تعصب کا مظاہرہ کیا، تعصب کا مظاہرہ، تنگ نظری کا مظاہرہ، ایک کہتے ہیں چھوٹی سوچ کا مظاہرہ، اس کا آغاز تو بھارت کی طرف سے ہوا کہ جب وہ ایشیا کپ کھیلنے بھی آپ کے پاس نہیں آیا تو پاکستانی حکومت کے پاس کئی جواز ہیں، وہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارے کھلاڑی وہاں پر جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، اور یہ بڑا ایک جنون خدشہ ہے۔ پھر بھارت جو ہے پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے ان کے حقوق سلب کیے ہیں، ان پہ ظلم کیا ہے، وہاں کی جو اقلیتیں ہیں ان پہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ تو پاکستان کے پاس ایک بڑا سولڈ گراؤنڈ ہے ان کہتے ہیں ورلڈ کپ سے اپنے آپ کو باہر رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے پاکستانی بورڈ کو مالی نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ورلڈ کپ نہ کھیلنے سے ہمارے کھلاڑی بھی بڑے دل برداشتہ ہوں اور ہمارے جو کرکٹ کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ہو۔ تو بس ہماری حکومت کو یہ یاد رکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ نہ ہی کرکٹ اتنی عزیز ہے، نہ ہی ورلڈ کپ اتنا پیارا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا عزت و وقار ہو، اور کشمیریوں سے پاکستان کا کیا ہوا عہد وفا ہو۔ تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہر حالت میں ورلڈ کپ سے باہر رہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بھارت جو ہے وہ ایشیا کپ سے باہر رہا ہے، جو بھارت جو ہے وہ پاکستان آ کے کرکٹ نہیں کھیلتا۔ اس کے سوا جو کوئی بھی آپ راستہ اپنائیں گے، کوئی بھی تعدیل دے کے اگر آپ پاکستان کی ٹیم بھارت بھیجتے ہیں تو اس میں آپ بھارت کی جو نئی ریڈ لائنز ہیں ان کو قبول کر رہے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ، پاکستان کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اگر آپ عوام سے پوچھیں گے، سچے پاکستانیوں سے پوچھیں گے تو ان کا مشورہ یہی ہوگا، بہت ہی عاجزانہ مشورہ ہوگا کہ خدا کے لیے اپنی ٹیم جو ہے آپ بھارت مت بھیجیں۔ عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔